محمدا عبده ورسوله أما بعد. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حدیث حسن. یہ اس جلد کی آخری روایت ہے جو صاحب کتاب نے یہاں پر امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام دارمی کے حوالے سے نقل کیا ہے. یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے اور صحابی جلیل بہز بن حکیم اس کے راوی ہیں. حدیث کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پڑھنے والے، حدیث سننے والے اور احادیث کی روایت کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت اور عزت اور ان کی حیثیت کا جو تذکرہ کیا ہے وہ ایک حدیث میں یوں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا: نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمعها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی ان افراد کے چہروں کو تازہ رکھے، تر و تازہ رکھے، شگفتہ رکھے جو میری بات کو سن کر کے، محفوظ کر کے، یاد کر کے دوسروں تک اس کو پہنچاتے ہیں. اسی لیے ہمارے اسلاف محدثین نے احادیث نبویہ کو جمع کرنے کے لیے طول طویل اسفار کیے، مختلف ملکوں کے اسفار کیے، ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا ہے. یہ جو یہاں بول رہے ہیں ان کو کہو یہاں نہ بات کریں، یہاں سے ہٹاؤ، یہاں سے ہٹ جائیں. تو ایک ایک حدیث کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد سے سفر کا آغاز کیا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں ایک عرصہ گزارا، لیکن اتنے بڑے امام کی صحبت پر صرف اکتفا نہیں کیا. وہاں سے وہ حرمین شریفین آئے، اپنی والدہ کے ساتھ آئے، اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے، لیکن واپسی میں انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے درخواست کی کہ میں رکنا چاہتا ہوں تاکہ احادیث نبویہ کے جمع و ترتیب کے سلسلے میں جو ہمارا عزم ہے، ارادہ ہے، اس کی تکمیل ہو سکے. لہذا حرمین شریفین میں انہوں نے ایک عرصے تک قیام کیا. کس طرح قیام کیا، کیا کھاتے رہے، کہاں ٹھہرے تھے، یہ اگر آپ غور کریں تو اس زمانے میں اس طرح مدرسے نہیں تھے، اس طرح کے دانشکدے نہیں تھے جہاں تعلیم حاصل کرنے والے، علمی پیاس بجھانے والے آئیں اور ان کے رہنے کا اور کھانے پینے کا نظام ہو، بلکہ از خود وہ اہتمام کرتے تھے. اسی لیے ان محدثین کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا تو سبزی فروشوں کی بازار میں جا کر کے، سبزی منڈی میں جو سبزیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوتے تھے، پتے پڑے ہوئے ہوتے تھے،
ان کو اٹھا کر کے اور چن کر کے لاتے تھے اور اسے ابال کر کے اسے کھا لیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے علم کی خدمت کی ہے، علم کی ترویج و اشاعت کی ہے، اور دین کو پوری اہمیت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ انہوں نے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ لہذا یہ آخری حدیث اسی نسل کو مخاطب کرتی ہے جو محبوب خلائق ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بے حد محبوب ہے، اور اللہ رب العزت نے ان پر محبت کا سایہ کیا ہوا ہے، اس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ اس کے پہلے جو آخری حدیث سے پہلے والی حدیث ہے، اور پہلی حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی شہادت دی ہے، اس بات کی بشارت دی ہے کہ ایک جماعت میری امت میں برابر رہے گی، اور اس جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ان کا کام جاری رہے گا، حالات جیسے بھی ہوں، لیکن ان کا کام اپنی جگہ قائم رہے گا، جاری رہے گا۔ لہذا ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اسی کو نقصان پہنچے گا، انہیں کوئی مضرت اور ضرر کا داغ و دھبہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی شہادت ہے اور کتنی بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی اولاد کو اس خدمت کے لیے وقف کیا ہے۔ آج ان بچوں نے، ان عزیزوں نے مشکوٰۃ شریف کا درس لیا اور آخری حدیث تک یہ پہنچے، یہ بڑے اس سلسلے میں بڑے خوش نصیب ہیں۔ ان کے بڑوں کی مرادوں کی جلوہ آرائی کا سامان یہاں ہو رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس امت کے افراد میں اپنی شمولیت کی یہ وقت ہے جس میں اس کا اظہار ہو رہا ہے ان کی اس درس میں شرکت سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس امت میں کے ان افراد میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن کے ذریعے خیر امت کا اتمام ہوگا۔ خیر امت کے تعلق سے حضرت بہز بن حکیم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنا، آپ فرما رہے تھے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سب سے بہتر امت ہو، تمہارا مقصد اس دنیا میں آنے کا، تمہیں وجود بخشنے کا، اللہ کی طرف سے اجتباء انتخاب کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئے۔ تمہارا وجود اس لیے نہیں ہے تم اپنی ذات میں منہمک ہو کر کے، اپنی ذات ہی میں مشغول ہو کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ، جس طرح ایک جانور، ایک پرندہ، ایک درندہ اپنی ذات کے تقاضوں کی تکمیل میں صبح سے شام تک لگا رہتا ہے، اسے اپنے پڑوس کی، اپنے بھائیوں کی، اپنی ماں اور اپنے باپ کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف اپنی ذات اس کے سامنے ہوتی ہے۔ تم ایسے نہ بنو، تم کو اللہ رب العزت نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، کرامت کا تاج پہنایا، اور سب سے بہتر امت تمہیں قرار دیا ہے، تو تم دوسروں کی بھی فکر کرو، دوسروں کا بھی لحاظ کرو۔ جو لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں، جو لوگ سرکشی پہ آمادہ ہیں، جو ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، جو نوجوان دین و اسلام کے تعلق سے ناواقفیت کا شکار ہو کر کے اسلام کی دہلیز سے پھسل رہے ہیں، ان لوگوں کی فکر کرو، اس لیے کہ تمہیں اللہ نے بہت بڑا سرمایہ ایمان کا عطا فرمایا ہے،
جس ایمان کے تعلق سے اس مالک کل اور خالق کائنات نے یہ فرمایا ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی، کل اللہ کے حضور میں عذاب خداوندی سے بچنے کے لیے پوری دنیا کے برابر سونا پیش کر کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہیں گے تو عذاب الہی سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ اب اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہمیں، کتنا بڑا یہ سرمایہ ہے۔ یہی نہیں، سورہ مائدہ 6 پارے کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا ہے کہ مثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، کہ اگر اس گلوب جو دنیا ہے اس کے متبادل دونا گویا دنیا پیش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دونی دنیا کو قبول نہیں فرمائیں گے ایمان نہ ہو تو۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس ملحدانہ، مشرکانہ، کافرانہ، باغیانہ، تمردانہ ماحول میں اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور شریعت حقہ کو سمجھنے کے لیے، برتنے کے لیے، استفادے کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے ادارے اور دانش کدے بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں جہاں ہمارے اسلاف کی کوششیں، جد و جہد اور ان کے اخلاص کی برکت سے یہ سلسلہ قائم ہے، تسلسل قائم ہے، اور ہمارے بچے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ دشمنان اسلام کو سب سے زیادہ اسی سے چڑ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب و سنت کے حوالے سے کیسی کیسی خبریں آتی ہیں۔ ابھی ناروے میں، سویڈن میں، نیدرلینڈ میں قرآن پاک کے اوراق پھاڑے گئے، قرآن پاک کو جلایا گیا۔ قرآن پاک نے کیا قصور کیا ہے؟ قرآن پاک نے تو عزت بخشی ہے، قرآن پاک نے حق و ثواب کو واضح کیا ہے، قرآن پاک نے حیوانی زندگی سے انسانی بلندیوں پر پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن پاک نے پھول ہی نہیں بلکہ پھول کی خوشبو عطا کی ہے جو ہر گلی کوچے تک پہنچ جاتی ہے اور اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں کوشش ہوتی رہی ہر زمانے کے اندر، لیکن قرآن پاک وہ چیلنجی کتاب ہے کہ اس نے صاف صاف کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جس کو ہم نے اتارا ہے اپنے بندوں کے اوپر، اپنے بندے کے اوپر، تو تم ایک صورت لے آؤ بنا کر کے اس جیسا ہم نے نازل کیا ہے قرآن پاک کے اندر، اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن پاک پہلے دن سے اس نے چیلنج دیا ہے۔ اسی لیے دشمنان اسلام نے ہر دور میں اسلام کو دبانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو ہر طرح سے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، ان کی سلطنت و مملکتوں کو اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی۔ تاتاری یورش ہو یا صلیبی جنگیں ہوں یا اس کے بعد کے ادوار میں ہر زمانے میں جو کوششیں ہوں، یا طائف کے وادی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کو لہو لہان کیا جانا ہو، یا 3 سالہ دور میں شیب ابی طالب میں تمام اہل ایمان کو محبوس کیا جانا ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو اس پر اونٹ کی اونچھیں ڈالی گئی ہوں،
یہ تمام تر آزمائشیں اور امتحانات صرف اس بنیاد پہ ہوتے رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ حالانکہ معلوم یہ ہونا چاہیے یہی وہ نعرہ ہے، یہی وہ سلوگن ہے جس کی وجہ سے آفتاب میں روشنی موجود ہے، چاند میں چاندنی موجود ہے، فضا میں خنکی موجود ہے، دریا میں روانی موجود ہے، سمندروں میں طغیانی موجود ہے، لولو مرجان کی پرورش ہو رہی ہے، اور اندھیری رات سے صبح نظر آتی ہے تو اسی کی برکت ہے۔ جب صبح اللہ اکبر کی اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی فضا میں صدا بلند ہوتی ہے، تو چرند و پرند و درند سب اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے پہلے پرندوں کی چہچہاہٹ نہیں سننے کو ملتی ہے، آفتاب تو بعد میں نکلتا ہے، صبح صادق پہلے ہوتی ہے، اور جہاں صبح صادق ہوئی اور اذان کی آواز اللہ اکبر، تو چرندے بھی بول پڑتے ہیں، پرندے بھی بول پڑتے ہیں، سب جاگ جاتے ہیں، اور ہر ایک اپنی تسبیح اور اپنی نماز سے واقف ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے انداز میں ان کو یہ چیز دی ہے، اور سب اللہ کی توحید کے نغمہ خواں ہیں، اور اسی بنیاد پہ ان کو روزی مل رہی ہے، ان کو زندگی ملی ہوئی ہے، ان کو رونق ملی ہوئی ہے، ان کو حسن و تجمل ملا ہوا ہے۔ کون ان کے پروں کو رنگتا ہے، کون ان کو رزق تک پہنچاتا ہے، کون ان کو دانہ لینے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، وہ ذات پاک ہے۔ لیکن ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے پیدا کیا، اور اس انسان میں سب سے زیادہ فائق کون ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے وہ معبود کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينذرون الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ جن کی موت کفر پر آ جائے تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے جہاں کے افراد کی لعنتیں جتنی ہو سکتی سب ان کے اوپر لعنت ہے۔ ایک ایک فرد، ایک ایک کفر اور شرک میں مبتلا فرد پر سارے جہاں کے انسانوں کی، ساری انسانیت نہیں، سارے کائنات کے فرشتوں کی، اور خود اللہ رب العزت کی لعنت ہو، تو آپ سوچئے اس کے لیے خیر کہاں حاصل ہو؟ خیر کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو خیر کا سرچشمہ ایمان ہے، خیر کی دہلیز ایمان ہے، خیر کا نغمہ ایمان ہے، خیر کا ہدف ایمان ہے۔ خیر وقار اور زندگی بھی عطا کر، وہ خیر ایمان کی بنیاد پہ ہم کو ملتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس خیر سے نوازا ہے، لہذا ہمیں اس خیر کی شان کو چڑھانا چاہیے، اس خیر کی رونقوں کو بڑھانا چاہیے، اس خیر کی رعنائی میں اضافہ کرنا چاہیے، اس خیر کی وہ زینت کو ہمیں سامنے رکھ کر کے اس کے لیے اقدام کرنا چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ سورج اور چاند اللہ کے ہیں، اس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے بارشیں نازل کی ہیں، اللہ وہ ہے جو اس کے ذریعے رزق کا سامان کیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے کشتیوں کو، جہازوں کو سمندر میں، دریاؤں میں مسخر کر دیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے دن و رات کو مسخر کیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے سورج و چاند کو مسخر کیا ہے، لیل و نہار کو مسخر کیا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی نعمتیں ہیں جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں، اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔
انسان بڑا ہی ظالم ہے، بڑا حق تلفی کرنے والا ہے کہ اس معبود برحق نے ایک قطرے کو ایک انسانی پیکر عطا فرما دیا، ایک قطرے کو جس کے اندر اللہ رب العزت نے قوت یہ دی تھی کہ وہ مقام رحم تک پہنچ کر کے اپنے تخلیق کے تعلق سے کوشش کرے۔ لہذا اس کی نہ آنکھیں تھیں، نہ اس کے پیر تھے، نہ اس کے منہ اور زبان تھی، نہ اس کی ناک اور کوئی چیز تھی، لیکن صلاحیت ریس کی اللہ نے دی تھی، اور ایک قطرے منی کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں جرمز اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور وہ چلتے ہیں اور مادر رحم کے اندر اس مقام تک پہنچ کر کے بیض انوثت سے جا کر مل کر کے وہاں سلسلہ شروع ہوتا ہے تخلیق کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ابتدا میں ہمیں اس میں دوڑایا، ابتدا میں ریس کرائی، رکاوٹیں بہت سی تھیں، لیکن ہم دوڑے اور وجود ہم کو ملا ہے۔ تو اللہ نے گویا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہم اس کائنات کے اندر، اس بیضے کے اندر، آسمان و زمین کے ساتھ جڑے ہوئے اس بیضے کے اندر، انڈے کے اندر ہم ہیں۔ یہاں ریس سے، کوشش سے، جد و جہد سے، ہدف تک پہنچنے سے، اقدامی صلاحیت سے، اولو العزمی اور تمام تر دلیری اور بہادری کے ساتھ اپنے ہدف کو پانے سے کبھی انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا جو آگے بڑھیں گے کامیاب ہوں گے، اور جو ایسا نہیں کریں گے وہ ناکام ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل فرمائی، وہ آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خیریہ بہتر امت ہونے کی ضمانت دی ہے اس آیت کے اندر۔ لہذا حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو اس کی وضاحت، اس کی صراحت، اس کی تفسیر اللہ کے رسول نے خود فرمائی۔ اس آیت کی تفسیر و تشریح میں یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر احادیث نبویہ سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے مخاطب کیا ہے عامت الناس کو، قرآن پاک نے مخاطب کیا ہے اہل ایمان کو، قرآن پاک نے مخاطب کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کے واسطے سے امت کے سارے افراد اس کے لیے وہ مخاطب ہیں، لہذا اس کو خطاب موجہ کہا جاتا ہے۔ تو تین طرح کے خطابات قرآن پاک کے اندر ہیں، ایک کو خطاب عام کہتے ہیں، ایک کو خطاب خاص کہتے ہیں، اور ایک خطاب کو خطاب اخص الخواص کہتے ہیں، ایک خطاب کو خطاب موجہ کہتے ہیں۔ تو گویا یہ چار خطابات ہیں جو قرآن پاک کے اندر جو مخاطب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ دائرہ خطاب عام ہے، انسانیت کے ہر فرد کو مخاطب کیا گیا ہے، یہ قرآن پاک مخاطب کر رہا ہے۔ یہ عالمی کتاب ہے، یہ وقتی اور عارضی اور علاقائی نہیں ہے، اللہ کی کتاب سارے جہان والوں کے لیے ہے، جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اور ساری شریعتیں آپ کی شریعت کے ساتھ ختم کر ضم کر دی گئیں۔ اب کوئی شریعت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اب اسلام ہی صرف ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک جو آپ پہ نازل ہوا، اس کی وضاحت آپ نے فرما دی۔ ایک خطاب عام کی شکل ہے، ایک خطاب خاص ہے جہاں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ لہذا اس صیغے کے ساتھ قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ محبت کی زبان ہے، ایمان والے۔ آپ دیکھیے آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ اس کا نام لے کے پکارتے ہیں تو وہ ہے چیز پیدا نہیں ہوتی، لیکن اس سے آپ کہیں بیٹے ادھر آؤ، تو دونوں میں کتنا فرق ہے۔ زید ادھر آؤ، اور اسی زید کو جب باپ کہتا ہے بیٹا ادھر آ، میرے بیٹے تم آ جاؤ، تو کتنا پیار اس سے جھلکتا ہے، چھلکتا ہے۔ سمجھ گیا آپ؟ جس سے گویا کہ دل پھڑکتا ہے کہ صاحب ہمیں ہمارے والد نے بیٹا کہہ کے پکارا ہے۔
میرے استاذ نے مجھے بیٹا کہہ کے پکارا ہے. سبھی طالب علم ہے لیکن کسی کو بیٹا کہہ کے پکارے تو اس کو محبت کی کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خطاب کیا یا ایھا الناس، اس میں کافر و مشرک و باغی و طاغی متمرد و سرکش اور ایمان والے سب مخاطب ہیں. اور ایک وہ خطاب ہے جو اللہ نے کہا اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ فرمایا. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھیں یا ان کی اہلیہ جو ان کی رشتے میں خالہ یا کچھ لگتی تھی، تو وہ بھی عمر ان کی بھی ہو چکی تھی اور وہ بھی بوڑھی تھی. ان کے پاس جاتے تھے اور جب وہ کہتی تھی بیٹا تم آ گئے بڑی خوشی ہوئی، تو کہتے تھے کہ یہی لفظ سننے کے لیے میں آتا ہوں، اس لیے کہ آج کوئی بیٹا کہنے والا نہیں ہے. میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے بیٹا کون کہے گا، لیکن میری وہ عزیزہ ہیں جب وہ مجھے بیٹا کہتی ہیں تو مجھے خاص لطف آ جاتا ہے اور اسی لذت کو حاصل کرنے کے لیے میں ان سے ملنے کے لیے جاتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کہیں تو لذت ملے گی نہیں ملے گی، کتنی بڑی لذت ہے. تو دوسرا جو خطاب ہوتا ہے اللہ کا وہ خطاب خاص، اور اخص الخواص جو اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے. خالصۃ لک من دون المؤمنین، تمہارے لیے آپ کے لیے خاص ہے، کوئی اور نہیں، خاص احکام اللہ کے رسول کے ساتھ. اور خطاب موجہ وہ ہے کہ مخاطب تو اللہ کے رسول کو کیا گیا لیکن امت کے سارے افراد اس میں ہیں. جیسے قرآن پاک کے اندر آیا اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو ظاہر فجر کی نماز صرف حضوری پہ تو واجب نہیں، فرض نہیں، امت کے ہر فرد پہ ہے کہ نہیں، لیکن مخاطب کس کو کیا گیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھے کہ آپ خلیل ہیں، آپ حبیب ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، سرور عالم ہیں. معراج میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت بخشی گئی کہ آپ سدرۃ المنتہا کے آگے بارگاہ رب العزت میں جا کر کے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوں. زمین و آسمان کی مسافتیں سمیٹ دی گئیں، اس ثانیے میں چند لمحوں میں حضور وہاں تک گئے اور چلے آئے. یہ ظاہر ہے کہ اعزاز کے باوجود بھی کیا کہا جا رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. آفتاب طلوع و غروب کے وقت اللہ کا نام لیجئے، اقامت کیجئے، نماز پڑھیے. اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے، دن کے طرف اعلیٰ میں اور طرف اسفل میں، یعنی صبح بھی اور شام کو بھی. نماز ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے آپ کے داغ و دھبے کو دھویا جا سکتا ہے، آپ کے گناہوں کی معافی مل سکتی ہے، قبر میں نور اور ضیاء پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اسی نماز کی برکت سے آپ کو اس پار پہنچائیں گے. ورنہ وہ ایسا ہے کہ کھینچ لے گا اور جہنم کے اندر گرا دے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اس سے گزرنا ہر فرد کے لیے لازم ہے، اور جس کا عمل جیسا ہوگا اس اعتبار سے کوئی بجلی کی طرح ایک بجلی کونتی ہے اور پہنچ جائے گا اس پار، اور کوئی جو ہے وہ شہسوار کی طرح گزر جائے گا. کوئی لڑھکتا مڑھکتا خراشیں آئیں گی نکل جائے گا، لیکن کچھ تو وہ ہوں گے مقدوس فی النار، جن کو اس کے آنکڑے پکڑ لیں گے، بڑے حساس ہوں گے اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہاں سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. لیکن کون بچے گا؟ جس نے اپنے دین کے ساتھ دوسروں کے دین کی فکر کی، جس نے توحید کا نغمہ سینے میں رکھا اور زبان سے الاپتا رہا، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا رہا اور دوسروں کو بھی اس طرف دعوت دیتا رہا، دوسروں کو بھی بلاتا رہا، دوسروں کے گھر بھی علاقوں میں پہنچتا رہا. یہ وہ کنتم خیر امت کا تمغہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا ہے. لہذا قال انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها 70 حصر کے لیے نہیں ہے یہاں، 70 حصر کے لیے نہیں کہ 70 ہی امت ہوں گے، بلکہ یہ کثرت کے لیے. کثیر تعداد میں امتیں ہیں، کثیر تعداد میں ان کی جو ہے ان کی تعداد ہے، لیکن تم ان میں سب سے بہتر ہو.
بہتر ہونے کا امتیاز کیا ہے، بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے، بہتر ہونے کی علت و سبب کیا ہے، وہ آگے بیان کیا گیا کہ خیرھا و اکرمھا علی اللہ تعالی، خیرھا ان میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ باعزت تم ہو، اس لیے کہ تم اللہ کی شریعت کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی اس امانت کو، اللہ نے وہ وراثت جو تمہیں عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرنے والے ہو، اس کی قدر کرنے والے ہو۔ لہذا اللہ نے تمہارا استفاء کیا ہے، اللہ نے تمہارا استفاء کیا ہے، انتخاب کیا ہے، لہذا اس انتخاب کی قدر کرو اور قرآن پاک، احادیث نبویہ کی تعلیمات کو، تصدیقات کو، احکامات کو، منہیات کو، مامورات کو لوگوں تک پہنچانے کی فکر کرو۔ لہذا مدرسے میں پڑھنے والے کے لیے اس بات کی اس کو سند نہیں دی جاتی ہے کہ وہ کہیں کا وہ جو ہے کلکٹر بن جائے گا، کہیں کا وہ جو ہے بڑا افسر بن جائے گا، کہیں اس کو بہت بڑی نوکری و ملازمت مل جائے گی، نہیں، وہ ملازم ہے اللہ کی ذات کا، ملازم ہے شریعت ربانی کا، ملازم ہے احکامات ربانی کا، ملازم ہے مامورات ربانی کا، ملازم ہے اللہ کی کتاب و سنت رسول اللہ کا۔ اور اگر ایسا وہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کون سا دروازہ؟ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں کنجی زمین و آسمان کی رکھ دی گئی ہے، زمین میں کنجیاں جتنے خزانے ہیں اس کی کنجی ہمیں دی گئی۔ لہذا دیکھیے کسی امت کے برپا ہونے کے بعد اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سارے دروازے کھلے ہیں، پیٹرول نکلا ہے بعد میں، کاشلیٹ نکلی ہے بعد میں، کرنٹ اور نظام آیا ہے دنیا کے سامنے بعد میں، خزانے نکل رہے ہیں، گیس کی بہتات ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو خزانے زمین کے ابل رہے ہیں، نکل رہے ہیں، یہ برکت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے شریعت کی جو آپ لے کر کے آئے تھے۔ ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اس کے باوجود وہ اسلام کے خلاف ہیں، وہ قرآن پاک کے اوراق پھاڑ کر کے خوش ہو جا رہے ہیں کہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ رائے بریلی میں تشریف فرما تھے، ایک پنڈت جی روزانہ آتے تھے اور صبح کے ناشتے میں آپ کے ساتھ شریک ہونے تھے۔ ایک روز اتفاق ہوا، ہم لوگ بھی پہنچ گئے تھے، حضرت کے ناشتے پہ ہم لوگ شریک تھے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے، پنڈت جی نے کہا، حضرت روس سے 6 حفاظ ویدوں کے طلب کیے گئے ہیں، رگ وید، یجر وید، اتھر وید وغیرہ، 6 حفاظ یعنی 6 حافظ، اور وہ 6 کو اگر آپ شامل کریں تو 1/4 بھی قرآن پاک کے برابر نہیں ہوتے۔ ان کے 6 حافظ طلب کیے گئے تھے اور 6 لاکھ روپیہ، آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے جب 6 لاکھ کی بڑی حیثیت تھی، 10 روپے کا نوٹ بھی بڑا ہوتا تھا اور 100 کا نوٹ تو نمبر ہی کہلاتا تھا۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ پنڈت جی، افسوس کی بات ہے کہ آپ کے وید جو آپ کی مذہبی کتابیں ہیں اس کے 6 حافظ بھی آپ کے پاس نہیں ہیں۔ اس کے لیے 6 لاکھ روپے حکومت نے بھیجے ہیں کہ 6 لاکھ حافظ ہم کو تیار کر کے دیجئے۔ آپ دیکھیے اسی دسترخوان پہ جتنے لوگ ہیں ان میں اکثریت حافظوں کی، اور صرف رائے بریلی شہر کے اندر اگر آپ تلاش کریں تو ہزاروں حفاظ آپ کو ملیں گے، اور اس گھرانے کے ملیں گے جن گھرانوں کے اندر معاش کی تنگیاں ہیں، لیکن مسلمانوں کا شوق و ذوق دیکھیے کہ اللہ کے کلام سے ان کا لگاؤ تعلق دیکھیے کہ ہزاروں لاکھوں میں یہ چیز آپ کو ملے گی۔ میں کینیڈا گیا، امریکہ گیا، تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ آج سے سن 70 سے پہلے، سن 1970 سے پہلے یہاں مسجدیں نہیں تھیں۔ کینیڈا ٹورنٹو بہت بڑا شہر ہے، اس ٹورنٹو شہر میں کہتے ایک کمرہ مسلمانوں نے لے کر کے نماز وہاں شروع کی تھی، اور آج اس شہر کے اندر 300 مساجد ہیں، 20 چرچ کو خرید کر کے مسلمانوں نے مسجد بنایا ہے۔ اور ابھی میں گیا تھا 3 مہینے پہلے کینیڈا، تو ایک
بہت بڑا چرچ کئی ملین ڈالر میں مسلمانوں نے خرید کر کے مسجد بنائی ہے، جس کو دیکھنے کے لیے میں نے سفر کیا اور ٹورنٹو سے 300-400 کلومیٹر کے فاصلے پر دیکھ کر کے حیرت زدہ ہے کہ 150 سالہ وہ چرچ اور بہت عالیشان بنا ہوا، اس کا حال اتنا عمدہ ہے کہ دیکھتے رہ جائیے۔ لیکن اس چرچ کو خرید کر کے مسلمانوں نے ابھی مسجد بنایا ہے اور پروگرام ہے کہ اس میں مدرسہ بھی قائم کریں گے، اور قائم کرنے والوں میں ہمارے ہی ایک دوست ہیں، ہم سبق ہیں ہمارے، مولانا سلیم اللہ صاحب کے، ڈاکٹر سعید الرحمان فیضی صاحب وہیں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ندوے کے طرز پر یہاں ادارہ قائم کریں گے۔ کہاں قائم ہو رہا؟ کینیڈا میں قائم ہو رہا۔ ایک شہر کے اندر 300 مساجد ہیں اور 20 چرچ کو خرید کر کے انہوں نے بنایا ہے۔ شکاگو میں گیا، شکاگو میں دیکھا ایک حافظ صاحب ہیں، پاکستان کے ہیں، انہوں نے صفہ، جامعہ صفہ قائم کیا ہے۔ ہم سمجھے کہ کوئی ادارہ ایسے ہی، وہاں گئے تو بہت بڑا چرچ، اس چرچ کو خرید لیا انہوں نے۔ اس چرچ کے ساتھ جتنے ملحقات تھے، کمرے اور جو ان کا اسکول چل رہا تھا، وہ سب خریدا، اور خرید کر کے آج اس میں دورے تک کی تعلیم جاری ہے، حفظ کا بڑا اچھا نظام ہے۔ اس وقت تراویح کے لیے رمضان میں لندن سے لوگوں کو بلایا جاتا تھا، یا ہندوستان اور پاکستان سے حفاظ جاتے تھے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ تراویح میں رمضان میں ایک نہیں 6 7 حافظ حفاظ پیچھے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے ہم 2 رکعت پڑھا لیں، وہ چاہتا ہے ہم 2 رکعت پڑھا لیں۔ تو کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم پیٹھ پھیرو گے ہماری شریعت سے، ہمارے دین سے، اسلام سے، اگر تم پیٹھ پھیرو گے حالات کی بنیاد پہ، تو ہم دوسری قوم لے آئیں گے، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ لہذا بہت خوشی کی بات ہے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ کے اس علاقے کے اندر یہ دانشکدہ، یہ مدرسہ، یہ جامعہ موجود ہے، اور یہاں سے نہ جانے کتنے تشنگان علوم و معرفت سیرابی حاصل کر کے دارین کی سعادتوں سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو دیجیے، آپ جتنا اس کا تعاون زکوٰۃ کی رقم سے، جتنا اس کا تعاون صدقات کی رقم سے، جتنا اس کا تعاون للہ کی رقم سے، جتنا اس کا تعاون عطیات کی رقم سے کرتے ہیں، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی اولاد سے کی۔ افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جہاں ادارہ قائم ہوتا وہاں کے لڑکے استفادہ نہیں کرتے۔ دیوبند اتنا بڑا قائم ہے، ہزاروں ہزار لڑکے وہاں پڑھتے ہیں، لیکن اہل دیوبند قصبے کے چند گنے چنے ہو سکتے ہیں، کبھی وہ بھی نہیں ہوتے۔ دارالعلوم ندوہ اتنا بڑا قائم ہے، ساری دنیا کے لڑکے آتے ہیں، خود لکھنؤ کے لڑکے چند ہوتے ہیں، یا وہ بھی نہیں ہوتے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تو یہ ہو رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور آپ اس سے بے بہرا رہیں۔ آپ صرف یہ سوچتے رہیں کہ ہمارے یہاں مدرسہ ہے، ہمارے باپ نے قائم کیا تھا، ہمارے دادا نے قائم کیا تھا، ہماری یہ اولاد یہ فلاں، یہ اسی میں نہ رہیے۔ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، پوچھ لیا جائے کہ اللہ نے قائم کیا تھا کہ تم نے قائم کیا تھا؟ اللہ نے تم کو بنایا تھا، تم نے اپنے آپ کو بنایا تھا؟ پھر کیا جواب ہوگا آپ کا؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ اپنی اولاد کو پڑھائیے، اپنے اولاد کو دین سکھائیے، اپنے اولاد کو شریعت بتائیے، ورنہ ارتداد کا یہ شیر جو نکلا ہوا ہے یہ آپ کو اپنے جبڑے میں کس کر کے پوری انسانیت کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آج جو مشرکانہ ماحول ہے، ہماری بچیوں کو جس طرح سے بے حجاب کر کے ان کو سیکولر نام پر ان کو بے دین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کو بے دینی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کو ارتداد مرتد بنا کر کے ان کو گھروں میں ڈال کر بے عزتی ان کی جا رہی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ ہم سب ہوں گے۔ لہذا جب تک انسان کسی چیز سے واقف نہیں ہوتا ہے، اس کے خیر و شر سے واقف نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا نینی تال میں، اس کی پوسٹنگ تھی، اس کا دوست اس سے ملنے کے لیے گیا۔ جب اس کے آفس میں گیا تو دیکھا کہ اوراق جو ہیں اس پر پیپر ویٹ کے طور پہ جو پتھر رکھا ہوا بڑا قیمتی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں سے پتھر لے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں گھومنے گیا تھا پہاڑی کی طرف، وہاں بڑا اچھا لگا تو اٹھا کے میں لے آیا، اور اس کو میں پیپر ویٹ کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔
تو اس نے کہا کہ یہ جانتے ہو یہ کون سا پتھر ہے؟ یہ فلاں پتھر ہے. جے پور کی مارکیٹ میں جو جوہری بازار ہے وہاں جاؤ تو لاکھوں روپے تم کو ملیں گے. اتنا بس یہ سنتے ہی اس نے فوراً لیا اور لا کر میں رکھ دیا. تو ابھی تک پیپر ویٹ تھا، لیکن اب وہ واقف ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے تو اس کو لا کر میں رکھ رہا ہے. ایسی ہم ایمان سے واقف نہیں کہ یہ کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے. جب سنیں گے، اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، اللہ کے رسول کے فرمودات کو سنیں گے، تبھی واقف ہوں گے. اور جب واقف ہوتے قدر کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اللہ نے تو ہمارے اوپر پگڑی باندھی ہے، کنتم خیر امت کا. باندھی ہے کہ نہیں باندھی ہے؟ اللہ نے تو دستار باندھ دیا ہمارے سر کے اوپر، کنتم خیر امتن. اور پیچ ہوتے رہے حضرت آدم سے، وہ پگڑی کا پیچ چلتا رہا اور آخری پیچ کے طور پر آپ پر وہ پگڑی مکمل کر دی گئی. تو آپ بہتر ہوئے کہ نہیں بہتر ہوئے؟ ان کی پگڑیاں کھلتی رہیں، آپ کی پگڑی اب کھلنے والی نہیں ہے. آخری پیچ لگا دیا گیا، لہذا آپ کی پگڑی مکمل ہو گئی. تو اس کی اہمیت کو، قدر و قیمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا اس کی فکر کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اور آپ لوگ خوب محنت سے پڑھیے، احادیث نبویہ یاد کیجیے. ابھی تو آپ راہ میں ہیں، ابھی تو آپ کو چلنا ہے، ابھی آگے بڑھنا ہے. آپ کو اس منزل کو پانا ہے جہاں پر پہنچنے کے لیے فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ کے پیروں کے پیچھے نیچے اپنے پر کو بچھاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ رشک ہے کہ نہیں رشک ہے؟ عقیدت ہے کہ نہیں عقیدت ہے؟ تو فرشتے آپ سے عقیدت کریں، فرشتے آپ سے محبت کریں، فرشتے آپ کو خراج تحسین پیش کریں، فرشتے آپ کو صبح سے شام تک دیکھیں، اور آپ اپنی قدر و قیمت کو نہ پہچانیں. تو بتائیے اس سے بڑا گھاٹے کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس حدیث کے تناظر میں اگر آپ غور کریں تو کتنا بڑا سرمایہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اخرجت للناس، اخرجت لانفسکم نہیں کہا گیا ہے، یا اخرجت لانفسہا نہیں کہا گیا ہے، اخرجت للناس کہا گیا ہے. اخرجت للمومنین نہیں کہا گیا ہے، اخرجت للناس کہا گیا ہے. ہم اگر صرف ایمان والوں کے گھروں تک جائیں، ان کی گلی کوچوں تک جائیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان بے ایمانوں تک جائیں جن تک ایمان نہیں پہنچا ہے. ان کو جا کر کے بتائیں، ان تک یہ سلسلہ دراز ہو، ان تک یہ نغمہ سرائی ہو، ان کو قریب کیا جائے. یہ بھی لازم و ضروری ہے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو ذمہ داری عطا کی ان میں یہ ذمہ داری ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضوان اللہ اکبر بھی کہا ہے. لہذا اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے جو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے یہ ہمنما، دوست اور بھی خواہ ہیں. ان کا فریضہ کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. معروف بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کی بات کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں. رحمتوں کی بوچھار انہی کے لیے، رحمتوں کی آبشار انہی کے لیے. رحمتوں کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وقف کیا ہے. اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. بے شک اللہ غالب ہے، کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کی رحمت ان پہ آئے گی تو. اور وہ حکیم و دانا ہے، کس طرح پہنچانا ہے، کس طرح اللہ کی سرپرستی ہو. دین اس کا ہے، لہذا یہ دین قائم رہے گا. یہ مدرسے قائم رہیں گے، وہ افراد قائم رہیں گے. یہ نشانات مٹائے نہیں جا سکتے ہیں. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلیار کے اعتبار سے اگر خرچ کریں اسلام کو مٹانے کے لیے، مٹا نہیں سکتے ہیں.
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ہزاروں بلین خرچ کرنے کے بعد انہیں کیا ہوگا؟ انہیں یہ ہوگا کہ صاحب حسرت، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. امریکہ نے کتنا خرچ کیا اور آج امریکہ کے اندر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے کہ نہیں پھیل رہا ہے. کینیڈا کے اندر، وہاں کے اندر ابھی کل ہمارے یہاں لکھنؤ میں جماعت نظام الدین سے آئی تھی اور بڑے علماء تھے. انہوں نے کہا ایک افریقہ کے ایک ملک کا نام لیا کہ وہاں پر 3% مسلمان تھے، وہاں صرف 3% مسلمان تھے، لیکن ایک شخص اسلام قبول کیا اور ماشاءاللہ اس کو اللہ نے توفیق دی اور ایسی محنت انہوں نے کی کہ آج اس ملک کے 27% لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر. تو اسلام تو جا رہا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرتا چلا جائے گا. بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس میں شریک ہوں تاکہ وہ اچھل سکے اور اپنے فرائض منصبی کو ادا کر سکے، اس میں ساتھ دینے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انتم تتمون 70 امتاً، 70 امتوں کے اندر جو اللہ نے اوصاف، خصوصیات، امتیازات، برکات، خیرات کے جو سوتے سرچشمے رکھے ہیں اللہ نے سب تھوک میں تم کو دیا ہے. تو اللہ نے کتنا نوازا ہے. انتم تتمون، تکملون نہیں کہا ہے، کیا کہا؟ تتمون، اتمام. اتمام یہ ہوتا ہے کہ ہر رکن کو اچھی طرح سے ادا کیا جائے. تو اسلام کی حقانیت و صداقت اور اس کے فرائض جو ہیں اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے. اس میں کمی کی عیسائیوں نے، اس میں انحراف کیا یہودیوں نے، انہیں انحراف کیا دیگر قوموں نے، لیکن اللہ نے اب تمہارا انتخاب کیا. اب تمہارے پاس اس کا انتخاب تمہارے بعد کسی کا نہیں ہے. تم اس کی تمام تر ان خصوصیات کو جو اللہ نے سب کو دیا تھا تمہیں ادا کر کے اب تم سے چاہتا ہے کہ تم اس کی تکمیل کرو. تو سب سے برکت. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری مثال ان قوموں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ یہود کو اللہ رب العزت نے مزدوری پہ رکھا، صبح سے ظہر تک انہوں نے خدمت کی تو اللہ نے ان کو 1 قیرات دے دیا. پھر ظہر سے عصر تک پابند تھے حکم کے عیسائی، انہوں نے کام کیا، اللہ نے ان کو 1 قیرات دے دی. اب عصر سے مغرب تک اللہ نے تم سے کام لیا. آفتاب غروب ہو رہا ہے، حیات، آفتاب حیات غروب ہو رہا ہے، کائنات کا آفتاب غروب ہو رہا ہے، لیکن آپ کے اندر بھی کرنے کا جذبہ ہے. عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول نے یہود کا تذکرہ کیا، فعجزوا، عاجز آ کے درمادہ ہو گئے، ظہر تک کرتے کرتے تھک کر کے اب ادھر ادھر ہونے لگے. عیسائیوں نے کیا، عصر تک پہنچتے پہنچتے فعجزوا، تھک گئے. لیکن جہاں امت کا تذکرہ ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ امت ایسے ہی سر بلند رہے گی، تر و تازہ رہے گی، آفتاب غروب ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر حوصلہ ہے، حالات ان کے خلاف ہیں، ماحول ان سے برہم ہے، لیکن اپنے فریضہ منصبی کو ادا کرنے کے لیے یہ تیار ہیں، شگفتہ ہیں. لہذا اللہ ان کو 2 قیرات دے گا، یعنی ڈبل ان کو اجر دے گا. تو یہودی عیسائی کہیں گے اے اللہ ہم نے بھی کام کیا، ان سے زیادہ لمبے وقت تک کیا اور ہمیں 1 ہی ملا، ان کو 2 ملا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے کوئی کمی تو نہیں کی، جو وعدہ تھا تم کو ملا، اور یہ ہمارے ہیں، ان پر ہم اور زیادہ دیں تو ہمیں اختیار اس کا ہے، تمہیں کوئی اس پر اعتراض کا حق نہیں. تو اللہ نے آپ کو چاہا ہے، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم اورثنا الكتاب، ہم نے کتاب کو وراثت میں دی، وارث بنایا اپنی کتاب کا. زبور کے بعد، توریت کے بعد، انجیل کے بعد قرآن پاک کا وارث، اور ان ساری کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک کے اندر رکھا، اس کا وارث آپ کو بنایا ہے. ثم اورثنا الکتاب،
اور یہ وراثت الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ہم نے انتخاب کیا ہے. آپ نہیں خود آئے ہیں کہ آپ آگے، اللہ نے آپ کو نکالا ہے چمپارن سے، آپ کو نکالا ہے ارریا سے، آپ کو نکالا ہے یہاں گوپال گنج سے، آپ کو نکالا ہے دوسرے علاقوں سے. یہ اللہ کا انتخاب ہے. الذین اصطفینا من عبادنا. اب اگر آپ نہیں اس کا حق ادا کریں گے تو ظالم ہوں گے کہ نہیں ظالم ہوں گے؟ فمنہم ظالم لنفسہ. ہاں درمیانی راہ اختیار کرنے والے بھی ہیں، اور وہ ہیں جو آگے بڑھ کر کے ہر چیز کو حاصل کر رہے ہیں. سابقوا بالخیرات باذن اللہ. یہ فضل کبیر ان بندوں کے لیے جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے. آپ اپنی اولاد کو اس میں شامل کیجئے، اپنے پوتوں نواسوں کو اس میں شامل کیجئے، اپنے پڑوسیوں کو شامل کیجئے، اس علاقے کو شامل کیجئے. دیکھیے اللہ آپ کو کتنا نوازتا ہے، کتنا دیتا ہے. حالات سے کبھی گھبرائیے نہیں، ماحول سے کبھی برہمی کا احساس کو نہ ہو، کبھی ٹینشن اور ڈپریشن کے شکار نہ ہو. اللہ کی زمین ہے، اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی فضا ہے. ایک ایک قطرہ اللہ کا، ایک ایک ذرہ اللہ کا. کون کہاں تک جا سکتا ہے؟ اس کے آپ فریضے ادا کرنے کے لیے آپ کو امت کے طور پر اللہ نے منتخب کیا ہے. انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی. اللہ کے نزدیک دنیا آپ کو برا کہنے دیجیے، آپ پر داغ و دھبے لگائے، کوئی خیال نہ کیجیے. آپ کو کسی اس میں نہ شمار کرنے دیجیے. جس نے پیدا کیا ہے وہ آپ کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے، آپ کو محبوب بنائے. ایک کمپنی کا منیجر اگر کسی مزدور اور کسی افسر کو چاہ لیتا ہے، اس کو قریب کر لیتا ہے، تو سارے کمپنی میں چاہے اس کی جتنی بھی بغاوت ہو سب سے محبت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کی اس کمپنی کے اندر، اللہ کی اس کائنات کے اندر آپ کو اللہ نے چوائس کیا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے. لہذا اس انتخاب کو قابل رشک کے آفتاب و ماہتاب آپ ہیں. لہذا اپنی زندگی کو، اپنے فریضے کو آپ سمجھیں. لہذا یہ آیت، یہ حدیث ہمارے لیے حوصلہ دینے والی ہے، ہمیں تالے آزمائی کا بھرپور جذبہ ادا کرنے والی ہے، ہمارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے قوت عطا کرنے والی ہے، اور فتوت و عظمت کے دروازے کھولنے والی ہے. لہذا ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہم سب کو اس دولت بے انتہا سے ہم سب کو نوازے اور اپنی رضا سے شاد کام فرمائے. ہم مبارکباد آپ حضرات کو پیش کرتے ہیں کہ اس میں 6000 سے زائد حدیثیں ہیں، اور ساری حدیثوں کا نچوڑ اس کے اندر پیش کر دیا گیا ہے. بخاری شریف بھی ہے اس میں، مسلم شریف بھی ہے اس میں، موطا بھی ہے اس میں، ابن ماجہ شریف بھی ہے اس میں، ابو داؤد بھی ہے اس میں، ترمذی شریف بھی ہے اس میں، دارمی بھی اس میں. نہ جانے کتنے حدیثوں کا مجموعہ اس کے اندر ہے. تو اتنے مجموعہ تمام اتنے میں فائق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لہذا ایک زمانہ تھا حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک جو مشکات شریف پڑھ لیتا تھا وہ اس زمانے کا کیا ہوتا تھا؟ عالم ہوتا تھا. اس زمانے کا عالم ہوتا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب حرمین شریفین سے تشریف لے آئے تو بخاری شریف کا درس یہاں شروع ہوا ہے ہندوستان کے اندر. اور اب بخاری شریف کو مقام حاصل ہے کہ جب تک بخاری شریف نہیں پڑھے گا اسے فاضل نہیں کہا جائے گا، اسے عالم نہیں کہا جائے گا. لہذا آپ نے وہ بنیادی کتاب پڑھ لی ہے جس کے پڑھنے کے بعد سارے مجموعے احادیث کے آپ کے لیے آسان ہو گئے. یہی حدیثیں وہاں آپ پڑھیں گے، یہی ابواب وہاں آپ پڑھیں گے. لہذا یہاں جو کچھ آپ نے محنت سے، توجہ سے، حسن التفات سے آپ نے پڑھ لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو دشواری نہ بخاری شریف میں ہوگی، نہ دشواری مسلم شریف میں ہوگی، نہ دیگر مجموعہ احادیث کے اندر ہوگی. آپ فائق رہیں گے اور آپ کی ہر جگہ، ہر دور میں، ہر زمانے میں پذیرائی ہوتی رہے گی. احادیث کو یاد بھی کرنا چاہیے. 40 حدیثیں اگر یاد کر لے تو اللہ کے رسول کی شفاعت کی بات کہی گئی کہ نہیں کہی گئی؟ لہذا ہمیں کم سے کم 40 تو حدیثیں یاد کرنی ہی چاہیے. اسی لیے ہمارے ندوے کے اندر 40 حدیثوں کا اہتمام بھی ہے. لہذا ظاہر ہے کہ اس کی شاخ ہی ہے، ہری شاخ ہے، سبز شاخ ہے، تو اس کے اندر بھی یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لہذا ہم مبارکباد پیش کر رہے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام احادیث کے حسن و تجمل سے آپ سب کو نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.